بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ یہ کلمہ روزانہ پڑھنے سے محترم ناظرین، اسلام کی روح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ وہ کلمات جو بندے کی زبان پر جاری ہوں اور دل میں اتر جائیں، وہیں اس کی نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اللہ کا ذکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد فرماتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیر، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر صرف ایک عمل نہیں بلکہ مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر وہ نور ہے جو دل کی تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ سکون ہے جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور وہ ڈھال ہے جو قبر اور آخرت کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و تسبیح کو بے حد پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذکر الہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام 4 ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور ان کا پڑھنا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی ختم نہ ہو، اور اس کا سبب اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر کی عظمت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ دنیا کی بے چینیوں، پریشانیوں اور غموں کا اصل علاج اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو کسی دولت، طاقت یا شہرت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت اور عظیم اجر مقرر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود مغفرت کا وعدہ فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ عمل معمولی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ذکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ذکر کسی خاص وقت یا حالت تک محدود نہیں بلکہ مومن کی زندگی کا مستقل حصہ ہے۔ صبح ہو، شام ہو، خوشی ہو یا غم، صحت ہو یا بیماری، ہر حال میں اللہ کا ذکر انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور درجات میں سب سے زیادہ بلند ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ یہ حدیث مبارکہ صاف بتاتی ہے کہ ذکر الہی نہ صرف افضل عمل ہے بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ قبر کی تاریکی، میدان حشر کی گھبراہٹ اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی ذکر ہے، کیونکہ جو زبان دنیا میں اللہ کو یاد کرتی ہے وہ آخرت میں بھی رحمت کے مستحق ٹھہرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کا اقرار کرے اور اس پر قائم رہے، وہ خوف اور غم سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذکر بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان
7 پردے حائل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتے اور اس کا کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ ذکر کرنے والا بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ نورانی، دل مطمئن اور زبان پاکیزہ ہو جاتی۔ قبر میں جب سوالات ہوں گے تو یہی ذکر اس کی مدد کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں اور ذکر اس کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کے محبوب کلمات کو اپناتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ جنت کا راستہ ذکر سے آسان ہوتا ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن اور رات کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ جب زبان پر اللہ کا نام ہو، دل میں اس کی محبت ہو اور عمل میں اس کی اطاعت ہو تو پھر قبر کا عذاب، جہنم کی آگ اور قیامت کی گھبراہٹ سب آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھے اور ہمیں آخرت میں اپنی رضا اور دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسے بابرکت کلمے کا ذکر لے کر آئے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ صرف 70 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوچیے، آج کے دور میں جب انسان دنیا کی فانی مصروفیات میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ آخرت کی فکر کمزور پڑتی جا رہی ہے، تو ایسے میں یہ کلمہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قبر اور آخرت کے مراحل کتنے سخت ہیں۔ قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات، اعمال کا حساب، پل صراط اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ، یہ سب ہر انسان کو طے کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے جس سے یہ سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جس کلمے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ جو شخص پابندی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کلمے کو پڑھنے والا جنت میں آسانی سے داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم سعادت حاصل کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا انبیاء اور صالحین نے کی اور اللہ نے یہ دروازہ اپنی امت کے لیے، عام افراد کے لیے بھی کھول دیا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو اپنائیں۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر ہم روزانہ کے معمول میں چند منٹ نکال کر اس کلمے کو اپنی زندگی کا ورد بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کلمے کے الفاظ بھی جانیے، اس کا طریقہ کار بھی سمجھیے اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اس عظیم عمل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہو، جہنم سے نجات ملے، جنت میں بغیر حساب داخلہ نصیب ہو، تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لو اور جس سے روک کے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ کار جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور اس لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا، اس یہودی کے ساتھ
اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ کلمہ کہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان سے اپنا یہ جملہ ضرور سنتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، وہی عادت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگایا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کو کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بننا، اور یوں وہ اپنا ورد اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتہ تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیے، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھیاں امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا ہے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دے۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ رو بھی رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے
ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وہ کون سا کلمہ پڑھنا ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جو شخص 70 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ کلمہ آپ روزانہ کے معمول میں شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ روزانہ بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد بھی ہے اور اس میں سب سے افضل ذکر بھی ہے۔ اس کلمے کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس بابرکت عمل کو محض ایک ویڈیو یا تحریر تک محدود نہ رکھیے، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ کلمہ پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کی برکتوں کا اندازہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر روزانہ 70 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے عظیم نعمتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، نجات کا راستہ مشکل نہیں، بس نیت سچی ہونی چاہیے اور زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم اس کلمے کے ورد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں گے تاکہ سب اس عظیم اجر میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔